بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات اور مخلوقات میں سے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، مصلحت، کوئی نہ کوئی شفا کا ذریعہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ جس طرح یہ بارشوں کا موسم چل رہا ہے، مونسونی بارشیں سسٹم پاکستان اور پاکستان کے علاوہ ارد گرد کے ممالک میں موجود ہے۔ پاکستان میں بھی جگہ جگہ بارشیں ہو رہی ہیں وقتاً فوقتاً۔ تو بارش کا جو پانی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ڈائریکٹلی نازل کردہ ہے، نہ صرف پاک، طاہر و مطہر، یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، صاف و شفاف بھی ہے، بلکہ یہ بارش کا پانی انسان کے لیے شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی بارش کے پانی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، بادلوں سے، آسمان سے جو نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ تو یہی بارش کا پانی ہے جو قطروں کی صورت میں، اسباب کی صورت میں، بادلوں کے آ جانے کی صورت میں، مختلف وجوہات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ تو اس پانی کے اندر اللہ رب العزت نے شفا کے بے شمار ذرات کو مقرر فرمایا ہے، کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جس کے جسم پر الرجی ہو، دانے ہو، تو بارش کے پانی میں نہائے، اسے بھی شفا مل جاتی ہے۔ اسی طرح بے شمار بیماریوں کے لیے اسی پانی کو جمع کر کے، اس پانی پر مختلف دعائیں، مختلف قرآنی وظائف کو پڑھ کر، تلاوت کر کے، اس پانی کو استعمال کرنے سے وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کتنا ہی آسان نسخہ ہے۔ اب آج کل بارش کا موسم ہے، یہ نسخہ یاد کر لیں، اسے لکھ کر رکھ لیں، اور پھر بارش کے پانی کو جمع کر کے وہ دعائیں و قرآنی وظائف جو ہیں اس بارش کے پانی پر دم کر کے اسے محفوظ کر لیں۔ جب بھی کوئی ایسی بیماری ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو، تو اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ بارش کا پانی، احتیاط یہ کریں کہ وہ پانی ڈائریکٹلی آسمان سے نازل ہو رہا ہو۔ یہ نہیں کہ بارش کا پانی کسی چھت وغیرہ پر پڑ کر پھر کوئی برتن وغیرہ نیچے رکھ دیا جائے کہ وہاں سے ہو کر اس برتن میں آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چھت کے ذرات، کچھ ناپاک ذرات بھی شامل ہو جائیں۔ ڈائریکٹلی کھلے آسمان کے نیچے کوئی برتن رکھ دیں تاکہ اس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے۔ اب بارش کے پانی پر پڑنا کیا ہے، دم کیا کرنا ہے؟ 3 صورتیں ہیں یا 3 قسم کے وظائف ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، اور نمبر 3 آخری 3 صورتیں۔ گویا اگر آیت الکرسی کو ہٹایا جائے تو 4 صورتیں ہوں گئی، سورہ فاتحہ، آخری 3 صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ فرمایا کہ ان کو بارش کے پانی پر 72 بار پڑھ کر دم کیا جائے، اور ہر چیز الگ الگ پڑھی جائے، یعنی سورہ فاتحہ 72 مرتبہ اسے پڑھا گیا، آیت الکرسی کو 72 مرتبہ پڑھا گیا، آخری 3 صورتوں کو الگ الگ، سورہ اخلاص 72 مرتبہ، سورہ فلق 72 مرتبہ، سورہ ناس 72 مرتبہ، اس کو پڑھ کر بارش کے پانی پر دم کر دیا جائے۔ اب دم کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھ لیا جائے۔ جس شخص کو کوئی بھی بیماری ہو، ہڈیوں کا بخار ہے یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے جس کا علاج انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس مریض کو 7 دن تک نہار منہ وہ پانی پلایا جائے، تو بیماری انسان کی ہڈیوں سے نکل جاتی ہے۔ وہ لا علاج مرض میں بھی اسے جو ہے حفاظت ہوتی ہے۔ موت کے سوا یہ عمل ہر بیماری کا علاج ہے۔ بارش کا پانی جمع کر کے سورہ فاتحہ
آیت الکرسی اور آخری 3 صورتیں 72 مرتبہ پڑھ کر اسے دم کیا جائے، اور جو مریض ہیں اسے 7 دن تک وہ پانی نہار منہ پلایا جائے۔ لہذا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل بارش کا موسم ہے، یہ دم کر کے محفوظ کر کے رکھ لیا جائے اور اس سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور تمام بیماروں کو کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔